السلام علیکم. اپنا میزبان تصدق غوری اپنے پروگرام سچی باتوں کے حوالے سے حاضر ہے. آج کا جو میرے پروگرام کا سارا دارومدار ہے وہ بھارت تعلقات، جس کے پیچھے امریکہ بھارت کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا ہے. گزشتہ دنوں بھارت میں امریکہ اور بھارت کے درمیان بیکا معاہدہ ہوا، اور بیکا معاہدے کے اندر بھارت نے امریکہ سے مکمل طور پر پاکستان پہ حملے کے حوالے سے ڈیٹا فراہم کرنا، اسلحہ فراہم کرنا اور مختلف معلومات فراہم کرنے کے حوالے سے مدد مانگی ہے. یہ جو بیک اپ معاہدہ ہے، اس کے ہونے کے بعد پاکستان اور بھارت کی جلد جنگ شروع ہونے کے امکانات بڑھ گئے ہیں، اور پاکستان پہ کسی بھی وقت وہ حملہ کر لیے تیار ہوتا جا رہا ہے. بیک اپ معاہدے میں کا اصل مقصد یہ ہے کہ امریکہ چائنا پہ نظر رکھے اور بھارت کہتے ہیں ہم پاکستان کو کنٹرول کر لیں گے. پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات اس وقت اس لیے خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور آئندہ چند دنوں میں یہ بھی بات واضح آ جائے گی کہ امریکہ پاکستان سے کہے گا کہ سی پیک منصوبے کو ختم کرو یا ہمارا ساتھ دو. تو اس صورتحال میں اور سی پیک کا جو منصوبے کا 56 ارب ڈالر کی جو زیادہ رقم ہے وہ گلگت بلتستان میں لگائی جا رہی ہے. تو اس کو امریکہ یہ شورٹی دے گا کہ ہم وہ رقم کو کسی بھی طریقے سے چائنا کو واپس کر دیں گے. اب پاکستان کی جو موجودہ صورتحال میں پاکستان کو اب یہ فیصلہ کرنے میں بڑی مشکلات ہو سکتی ہے کہ وہ سی پیک کے لیے چائنا کے ساتھ کھڑا ہو، یا پھر ملک میں جنگ سے بھارت کی جنگ جو مسلس ہونے والی ہے اس کو بچانے کے لیے امریکہ کے ساتھ ہو. مگر اب جو صورتحال جس طریقے سے تیزی سے بدلتی جا رہی ہے، اور اس کے پیچھے اسرائیل بھی مکمل طور پر سپورٹ کر دے رہا ہے. چائنا ایک دنیا کی بڑی طاقت بنتا جا رہا ہے جو امریکہ کو پہلے دن سے قبول نہیں ہے. امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات پاکستانی قانونی کے طور پہ کام کرتا رہا، مگر اب جب چائنا سے سی پیک کے حوالے سے جب سے کام شروع ہوا، پاکستان کو امریکہ ناپسند کرتا رہا. اس حوالے سے وہ ایک بڑی کئی سالوں سے کوششوں میں تھا کہ کسی طریقے سے بھارت کے ساتھ معاہدہ ہو جائے. بھارت کو وہ معاہدہ بھی اس طریقے سے کرنا چاہ رہا تھا کہ بھارت کو اپنے نیچے لگا کر، اب بھارت کو اس طریقے سے اس نے مجبور کر دیا ہے. وہاں سے چائنا کی جیسی فوجیں وہاں پہ گئی انڈیا کے 7 ریاستوں کے اندر، اور چائنا جو ہے چائنا سے مقابلہ بھارت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو اس کو جھکنا پڑا امریکہ کے لیے، اس سے معاہدہ کرنا. بیکا معاہدہ جو ہے یہ ایسا معاہدہ ہے، اس میں ترکی کے پریزیڈنٹ اردوغان نے کہا ہے کہ دوسرے جنگ عظیم سے پہلے جس طریقے سے یہودیوں کا پورے دنیا میں قتل عام شروع ہوا، اسی طریقے سے مسلمانوں کا دنیا بھر میں قتل عام شروع ہو رہا ہے. ہم مسلم 47 ممالک ہے، مگر 47 ممالک میں سے جو بڑے ممالک ہیں، عرب ممالک جتنے ہیں، وہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر ہمیں اور آنے والا جو وقت ہے وہ ایک بہت بڑی جنگ کی طرف لے جا رہا ہے. گلگت بلتستان پہ پہلا حملہ کی اس کی پوری تیاریاں 7 فروری سے مکمل تھی، اور اب بھی وہ ریڈی ہے. مگر امریکہ نے اس کو کہا ہے کہ صدارتی الیکشن امریکہ میں گزر جانے دیجیے، اس کے بعد یہ فوری طور پر اس میں عمل درآمد شروع ہو جائے گا. اور پاکستان کے خلاف اسرائیل بھی امریکہ بھارت کے ساتھ اس کے بیک پہ ہوگا. تو ایسے حالت کے اندر پاکستان کو اپنے بچاؤ کے راستے میں بہت مشکل نظر آئیں گے. اس سے پہلے وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر خانہ جنگی ہو. آپ دیکھیں 2 ہفتوں کے اندر پاکستان کے اندر بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں دھماکے شروع ہو گئے، مدرسوں میں دھماکے ہوئے، ابھی حالیہ مرے، وہاں فوجی کئی آپ کے سامنے شہید ہوئے. اسی طریقے سے آپ جب پی ڈی ایم کا جلسہ تھا کوئٹہ کے اندر بھی حالت خراب ہوئی، جبکہ ایجنسیوں نے پاکستان کی ایجنسیوں نے پی ڈی ایم کو یہ واضح طور پہ کہا کہ یہ 2 صوبوں کو چھوڑو، آپ کر کہیں اور یہ احتجاجی تحریک چلائیں، جلسے چلائیں، کیونکہ رپورٹ یہ وہ ثابت بھی ہوا کہ جلسے کے دوران دھماکہ ہوا، 7-8 افراد مارے گئے بلوچستان کے اندر. اب آپ یہ صورتحال کو دیکھیں، جب میں نے پہلے بھی الزام لگایا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ بھارتی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے، تو اب وہ ثابت ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ وہ جنگ سے پہلے بھارت کا پلاننگ یہ ہے کہ جنگ سے پہلے پاکستان کے اندرونی معاملات کو اتنا خراب کر دیا جائے کہ جنگی کیفیت پیدا ہو جائے، لوگ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے روڈوں پہ لے کر آئیں. جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں گے ایک معمولی شخص کیپٹن صفدر کی گرفتاری پر کراچی میں فوج کے خلاف نعرے لگانے شروع کر دیے. یہ واضح طور چیز ہے، اگر جس ملک کی فوج پہ ضرب لگا دی جائے، اس قوم لگا دے، تو وہ قوم اور وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں فوج پہ بھی ضرب لگائی ہے.
تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے حالت کے اندر اگر پاکستان اب چائنا اور رشیا اس صورتحال سے ایک معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، فوجی معاہدہ بڑا، پاکستان کو بھی چائنا اس میں شریک کرے گا، ترکی بھی پاکستان ترکی کو قطر کو بھی اس میں شامل کرے گا. جب تک ہم یہ ممالک کا ایک فوجی معاہدہ ان قریب اور جلد چین، رشیا، ترکی، پاکستان، قطر، ایران اور افغانستان کے جو طالبان ہیں جو پاکستان کے حامی ہیں ان کو شریک نہیں کریں گے اور یہ معاہدہ فوجی معاہدہ ہوگا، نہیں بنایا جائے گا، کیونکہ جس ملک میں بھی حملہ ہوگا تو ان تمام ممالک کی فوجیں اس ملک کو اپنے ملک پہ حملہ تصور کریں گے، ساتھ کھڑی ہوں گی. جس طریقے سے رشیا، جس طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور بھارت اور اسرائیل نے یہ کیا ہے، وہ بھارت کو مکمل طور پر سپورٹ کرے گا مگر اس کی فوجیں پاکستان سے جنگ کریں گی. یہ بھارت نے امریکہ کو کہا ہے اور امریکہ پہ وہ اور بھارت مل کے، چائنا پہ بھارت اور امریکہ مل کے کریں گے. اب ایسی صورتحال کے اندر سب سے زیادہ جو صورتحال خراب ہے، پریشانی یہ ہے، وہ موجودہ ہماری ملک کی ہے اور ہماری گورنمنٹ بھی کچھ اس طریقے سے فیصلے نہیں کر سک رہی ہے اور گورنمنٹ بھی کچھ اس طریقے سے سامنے نہیں آ رہی ہے کہ ان معاملات کو، اندرونی معاملات کو کنٹرول کر سکے. تو اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ بیرونی جو قوتیں وہ بھی حکومت کو کمزور کی سازش میں مصروف ہیں. اب اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، کم سے کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی جو 2-3 بڑی سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں، ایسی صورتحال میں جب ملک اور فوج کے اوپر اور جب جنگ مسلط کرنے کی ملک پہ بات آئے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ساتھ، حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. میں نے یہ پاکستان کی اگر ہم سیاسی تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ایک چیز واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ ملک کی سلامتی پر کسی سیاسی لیڈر نے سمجھوتا نہیں کیا. ذوالفقار علی بھٹو نے بھی نہیں کیا، پھانسی بھی چڑھ گیا، امریکہ کے خلاف ہو گیا. ضیاء کو بھی امریکہ نے مروایا، اس نے بھی اس کے پاکستان کے اوپر سودا نہیں کیا. نواز شریف کی بھی گورنمنٹ گئی، بینظیر بھٹو کی بھی گورنمنٹ گئی، جب انہوں نے گورنمنٹ قربان کر دی، مگر امریکہ کے سامنے ملک کی مفادات پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ڈٹے رہے اور ہے. تو میری بھی یہ خواہش ہے، میرا بھی یہ ایک ساری سیاسی جماعتوں سے یہی ہے اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ملک کے لیے اتنا ہی جذبہ رکھتے ہیں جتنی پاک فوج رکھتی ہے اور وہ امریکی بھارتی ایجنڈے کو چھوڑ کے اگر یہ تمام سیاسی جماعتیں ملک کے حالت پہ جو بیرونی طاقتیں اس پہ جنگ مسلط کرنا چاہتی ہے اس کے لیے ڈٹ کے کھڑی ہو جائیں اور عوام اور یہ جو خانہ جنگی کی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے، کیونکہ اب ان کی پالیسیاں چینج ہو گئی ہے امریکہ کی، بھارت کی، وہ ہمارے میں سے لوگ پیدا کر کے دھماکے کرا رہے ہیں، ہمارے میں سے لوگ پیدا کر کے وہ کرا رہے ہیں. تو اس پہ جب تک ہم قابو پانے میں، جب مشترکہ طور پہ امن کرنے میں اور سیاسی طور پہ جو صورتحال ہے، وہ گورنمنٹ جانے سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ چلی جائے آ جائے. اس وقت ہم کو ملک کی فکر کرنی ہے. اب ہر چیز تو میڈیا میں نہیں آ رہی نا، ہر چیز میڈیا میں بتائی نہیں جا رہی ہے. تو اس وقت بڑے صورتحال خراب ہے. ہم تو دیکھتے ہیں، بولتے ہیں اور سن رہے ہیں اور وہی عوام سمجھ رہی ہے، مگر صورتحال خراب ہے. موجودہ صورتحال کو کنٹرول بنانے کے لیے اور ملک کو بچانے کے لیے ہمیں مل کے ایک ساتھ کام کرنا چاہیے. اس میں پاکستان گورنمنٹ کو بھی، اپوزیشن کو بھی اور پاک فوج کو بھی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا پڑے گا. تو جب ہی ہم بیرون طاقت سے تو اسے مقابلہ کر سکتے ہیں، مگر اندرون طاقتوں کے لیے یہ لازمی ہے، متحد ہونا لازمی ہے. اندرون طاقتوں کے لیے جو ملک دشمن ہے، بیرونی دشمن تو نظر آ رہا ہے ہمیں. تو ایسے بیانات، ایسے پروگرام، ایسے اعلیٰ کار بننے سے احتجاج کرنا چاہیے اور اسی میں ملک اور قوم کی بہتری ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان تصدق غوری کو اجازت دیجیے. آئندہ پھر کسی نئے ایشو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.